انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ ہاں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خشکی میں بھی لڑیں گے اور دریا میں بھی لڑیں گے، حضور انسانوں سے بھی لڑیں گے، اگر آپ حکم دیں گے تو جناتوں سے بھی لڑیں گے۔ وہ بیٹھے تو اتنے میں حضرت مقداد اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ آپ ہم سے ارادہ پوچھ رہے ہیں؟ ہم کوئی موسیٰ کی قوم ہیں جو اپنے نبی سے کہہ دیں کہ آپ لڑیں، آپ کا خدا لڑے؟ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کے ساتھ اپنی جانیں بھی قربان کریں گے۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں بھی، اور جہاں کو محب کرتے جائیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ نہتے 313 بشر شوقی شہادت میں، نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں۔ بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ حضرت علی جناب زید نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہٹ جائیں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا کہ نہ تو آپ میں طاقت زیادہ ہے اور نہ تو آپ کو ثواب کی ضرورت زیادہ ہے، مجھے اللہ نے طاقت بھی زیادہ دی ہے اور میں ثواب سے بھی مستغنی نہیں ہوں، لہٰذا اگر تم پیدل چل سکتے ہو تو میں بھی پیدل چلوں گا۔ یہ ہمارے نبی کی باتیں ہیں، جبکہ نبی پاک کا کوئی ارادہ نہیں تھا جنگ کرنے کا، مسلمانوں کو پریشان کرتے ان کا مال لوٹ لیتے۔ تو فرمایا کہ مشرکین سے آج بدلہ لیں گے، ہر بار مسلمان کو پریشان کرتے ہیں۔ انصار اٹھے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کا ارادہ ہماری طرف ہے، تو حضور فرمانے لگے کہ ہاں۔ حضور اس طرف جا رہے تھے، ابو سفیان بہت تیز آدمی تھے، جب پتہ چلا کہ مسلمان حملے کے ارادے سے آ رہے ہیں، حضور جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، تو وہاں ایک بندہ جلدی سے دوڑ آیا، مکی جا کر بتاؤ تم سب کا مال میرے پاس ہے۔ تو مسلمانوں نے حملہ کر دیا، خود اس طرح کیا کہ جس راستے سے وہ جا رہے تھے وہ راستہ خود بدل لیا، یعنی کہ وہ راستہ چینج کر لیا، وہ قافلہ بچ کر نکل گیا۔ تو ہمارے یہاں بھی ایک طریقہ ہے، اس کو بولتے ہیں بریکنگ نیوز۔ تو کبھی آپس میں ہی پھیلا دیتے ہیں بریکنگ نیوز کہ چور آ گیا، چور آ گیا، حالانکہ چور آتا نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چور بھی آ جاتا ہے۔ اس طرح کی بریکنگ نیوزیں جو بندہ ابو سفیان نے بھیجا تھا، اس نے جا کے اپنے اونٹ کے ناک اور کان کاٹ دیے۔ اب اونٹ چلاتا، لوگ آتے اونٹوں کی چیخیں سنتے، وہاں مجمع لگ گیا، لوگ باہر نکلے، پوچھا کہ کیا ہوا، نکلو نکلو، اور جب لوگ باہر نکلے تو پوچھا کہ کیا ہوا، بولے نکلو نکلو، تمہارا تو سارا مال لوٹنے لگے ہیں مسلمان۔ تو یہ خبر پھیلا دی کہ تمہارا تو مال لوٹنے لگے ہیں مسلمان، یہ جھوٹی افواہ انہوں نے پھیلا دی۔ ابو سفیان تو بچ کر نکل گئے، لیکن پیغام بھجوایا کہ میں بچ کر نکل گیا اور جو تمہارا مال ہے وہ لوٹنے لگے ہیں۔ انسان کا تکبر انسان کو لے ڈوبتا ہے، وہ تکبر ان کا انہیں لے ڈوبا۔ انسان کو کیا چیز لے ڈوبتی ہے؟ تکبر، انسان کا تکبر انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تو مجھے جانتا نہیں، تجھے میرا پتہ ہی نہیں، یہ چیز لے ڈوبتی ہے۔ تو انہیں بھی لے ڈوبی، انہوں نے کہا کہ اب واپس نہیں جانا، چلو بھائی۔ حضور کا لشکر کتنے کا؟ 313 لوگ، اور ان کا لشکر کتنا؟ 1000 کا، جس میں طرح طرح کے لوگ شامل تھے، جس میں کہ گانے بجانے والے بھی تھے، شراب کے مٹکے ساتھ
روز اونٹ ذبح کر رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، طرح طرح کے کھانے بن رہے ہیں، اور لشکر 1000 کا 1000 کا لشکر، اور وہ 313 مسلمان بھی پہنچ گئے۔ مسلم کیا کرتے؟ اللہ سے دعائیں کرتے، سجدے کرتے، رات رات بھر نمازیں پڑھتے، اور وہ 1000 جو 1000 کا لشکر نکلا، ساری رات ڈانس کرتے، شراب پیتے، ناچتے، اور اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، سجدوں میں گرے ہوئے ہیں، وہ ساری رات سرور سنتے، ڈانس کرتے، اور وہ اللہ کے نبی کی تقریریں سنتے ساری رات۔ ادھر وہ رات بھر سرور کرتے، ڈانس کرتے، اور ادھر مسلمان اللہ کے نبی کی تقریر سنتے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ حمیر بن وہب کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کر آؤ کہ وہ کتنے لوگ ہیں۔ تو وہ گئے، پتہ کرا، کہا کہ 310 ہیں، 313 ہیں، یا 312، صرف اتنے ہی لوگ ہیں جنگ کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جنگ کیا کرنی ہے، ان کو لے کر چلیں گے، اونٹوں کی پونچھوں میں باندھ دیں گے، اونٹوں پر باندھ دیں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیا کریں گے۔ یہ تکبر ہے، یہ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ جنگ ابھی ہوئی نہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جنگ کیا ہی کرنی ہے، ان کو لے کر کے باندھ دیں گے اور لے کے چلیں گے۔ انسان کا تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے، جبکہ میرے اللہ نے تکبر سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھمنڈ، تکبر، اس سے پرہیزگاری کرنے کو کہا ہے۔ تکبر مسلمانوں کبھی نہ کرنا، اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں تکبر نہ آنے دینا، تکبر نہ کرنا۔ آپ کا تکبر آپ کو ختم کر دے گا، آپ کو ہرا دے گا۔ ہے 312، ہے 313، لیکن کسی کا ایک کا بھی واپس جانے کا ارادہ نہیں۔ دیکھا ہے میں نے، شہادت کی دعائیں کر رہے ہیں، شہادت کی دعائیں مانگ رہے ہیں بڑے پکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب وہ لوگ جنگ کے لیے آ چکے ہیں، نبی پاک کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، وہ صرف قافلہ لے کر کے آئے تھے، صحابہ سے مشورہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ چیزیں مسلط نہ کرو، ہم نہ اپنا مسلط کرتے ہیں۔ یعنی تراویح پڑھنے والا بندہ دوسرے کو گھورتا ہے، کہتا ہے کہ تو کیوں نہیں پڑھتا۔ نفل پڑھنے والا بندہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں پڑھتا۔ آپ پڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، دوسرے کو کیوں گھور رہے ہیں؟ آپ پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ میں پڑھ رہا ہوں یا میں پڑھ رہی ہوں، میرے ساتھ ساتھ یہ شخص بھی پڑھے۔ کریں نا، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں، لیکن اپنی عبادتوں پر، اپنی نمازوں پر، اپنی نفلوں پر اتنا غرور کیوں؟ بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں، ہم اس کو گھوریں نہ، ہم اس کو گناہ گار نہ سمجھیں، ہاں اس کو پڑھنے کی دعوت دیں، اللہ سے دعائیں کریں، دعائیں مانگیں نا، آپ لوگ دعائیں مانگیں۔ عصر کی 4 سنتیں تو کیوں نہیں پڑھتا؟ پہلے کیوں نہیں پڑھتا؟ آپ نمازیں پڑھنے آئے ہیں، آپ اپنی رائے دینے آئے ہیں، آپ نماز ادا کریں، اپنی رائے دیں، اور اپنے رب سے، اپنے اللہ سے دعائیں کریں۔ مسلط کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ حضور کا تو حکم چل سکتا ہے، حضور کا حکم چلتا ہے نا، عمل کرتے ہیں نا ہم اپنے نبی کی باتوں پر، عمل کرتے ہیں نا ہم اپنے نبی کی سنتوں پر۔ لیکن حضور نے بھی صحابہ سے پوچھا کہ وہ تو لڑنے آ گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو حضور صدیق اکبر کہنے لگے، کرنا وہ ہے جو آپ نے فرمانا ہے، جو آپ نے کہنا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ حضور تلواروں کو تو جنگ لگ گیا ہے،
علی شیر خدا مشکل کشا، حضرت علی شیر خدا مشکل کشا، مولائے کائنات فرمانے لگے کہ حضور علی اور تلوار کا تو رشتہ بھی بہت پرانا ہے، تیاریاں کریں۔ حضور کا خیال تھا کہ انصار بھی بولے نا۔ مسلمانوں کی رات بھر اللہ نے عبادت قبول فرمائی، مشرکین کا گھمنڈ اللہ تعالیٰ نے ایسا توڑا۔ جو نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ پاک نے نبی پاک کی دعا قبول